میں دنیا میں ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جو اپنے ممانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ماموں بھی کچھ خاص مہربان نہ تھے، لیکن کبھی کبھی خیال رکھ لیتے تھے، لیکن اپنی بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے تھے۔ لیکن ماموں کی زندگی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی قضاء الہی سے جا ملے۔ ماموں کا دنیا سے جانا تھا کہ ممانی نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ مہربان تو وہ پہلے بھی نہ تھی، لیکن جو تھوڑا بہت ماموں کا لحاظ کر لیتی تھی وہ لحاظ ختم ہو گیا تھا، اور انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر تمام گھر کی ذمہ داری میرے سر ڈال دی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، میں بے سہارا لڑکی تھی۔ جیسا ممانی نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ممانی کا 25 سالہ بیٹا مجھ پر فریفتہ ہو گیا تھا، اور ممانی سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آ رہی تھی وہی ان کی بہو بن جائے۔ اپنے شاندار بیٹے کے لیے ممانی نے نہ جانے کتنے سپنے سجائے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو لانا چاہتی تھی، کسی اونچے خاندان سے، اور میں تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والدین بھی نہیں تھے اور جس کو جہیز کے نام پر کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔ ایک واحد خوبی جو میرے پاس تھی وہ میرا حسن تھا۔ میں انتہائی حسین تھی، میں اتنی زیادہ حسین تھی کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی، کیا واقعی یہ میں ہوں؟ یہ میری صورت ہے، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے حسن کو دیکھتی رہتی تھی، لیکن میرا حسن کچن اور گھر کی نظر ہو گیا تھا۔ ممانی کا بیٹا مجید میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے ممانی سے کہا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ 2 سال ممانی کا بیٹا بضد رہا، پر سارا ملبہ مجھ پر آن گرا تھا کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھنسایا ہے۔ میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی، دعا کرتی تھی کہ جلدی میری شادی ہو جائے تو میں اس عذاب سے نکلوں۔ میں ہرگز ممانی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ممانی کے بیٹے سے شادی کرنے کا مطلب تھا ایک بار پھر سے اس جہنم میں زندگی گزارنا، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ممانی نے فوراً ہاں کر دی، چٹ منگنی، پٹ بیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہ لیا تھا۔ میرے کپڑے بھی ان لوگوں نے بنوا کر دیے، تو میں بہت خوش تھی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا ہے جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی میری ساری خوشی ہوا ہو گئی جب مجھے میرے شوہر کے متعلق ایسی حقیقت کا علم ہوا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گرا۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سمری بیٹھی تھی اور اپنے شوہر ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اندر داخل ہوئے، میرا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھے سوال کیا کہ میں دیکھنے میں کیسی ہوں، تو میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا آپ خود گھونگھٹ پلٹ کر دیکھ لیں کہ میں کیسی ہوں، تو ان کا کہکہا بلند ہوا۔ مجھے ان کے اس طرح سے زور پر ہنسنے کی بات سمجھ نہ آئی۔ وہ کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں میرا گھونگھٹ پلٹ نہیں رہے تھے؟ میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ کر انہیں دیکھا تو وہ سامنے دیکھ رہے تھے، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے، تو میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں یا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں جو مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں؟ تو وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ مجھے ان کے رویے میں عجیب سا کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، شاید کسی اور کو پسند کرتے تھے۔ ان کی شادی زبردستی مجھ سے کروائی گئی، اس لیے وہ ہنس رہے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ تو پھر سے وہ ہنسنے لگے۔ اب تو میرا دماغ خراب ہونے والا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا اپنی دلہن سے بات کرنے کا؟ اگر میں انہیں پسند نہیں تھی تو بول دیتے۔ میرا دل تو جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ وہ ایک بار میرا چہرہ دیکھ لیں تو وہ یقیناً اس لڑکی کو بھول جائیں گے جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا پھر کوئی بھی بات تھی تو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ سب بھول جائیں گے، کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ مگر وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا انہوں نے گوارا نہ کیا۔ میں یہی سوچ کر آئی تھی کہ اپنے شوہر اور اپنے سسرال کی اتنی خدمت کروں گی کہ مجھے واپس ممانی کے پاس
जाना ही न पड़े। क्या तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया कि मैं देख नहीं सकता? अचानक से वलीद ने कहा तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। मैं हैरत से उनको देखने लगी। फिर मैंने कहा कि वलीद, ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं है, और आपके मुतल्लिक तो मैं इस तरह की बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह आपकी आंखों का नूर सलामत रखे। आपकी मोहब्बत तो मेरे लिए इबादत जैसी है। मैंने फर्मा बरदार और बावफा बीवी की तरह उनसे कहा तो वो फिर से हंसने लगे। फिर बोले कि नाज़नीन, ये दुनिया बहुत बेवफा है। अगर इंसान के अंदर कोई खूबी है तो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, लेकिन अगर उसी इंसान के अंदर कोई खूबी नहीं हो, किसी किस्म की कमी हो, तो यही दुनिया बावफा से बेवफा हो जाती है। इस वक्त तुम मेरी मोहब्बत को इबादत का दर्जा देना चाह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं एक अंधा शख्स हूं। मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत हसीन हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हारे हुस्न को देख नहीं सकता। वलीद बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं, और मुझे उनके इस तरह मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि ये मजाक नहीं था, ये एक बहुत ही तल्ख हकीकत थी, और मैं अपनी फटी आंखों से अपने शोहर को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में जमीन बोस हो गया था। मैं क्या कुछ सोच कर यहाँ आई थी, और जिस इंसान के आसरे पर आई थी वो इंसान तो देख ही नहीं सकता था, और जो देख ही नहीं सकता वो मेरा सहारा कैसे बन सकता था? उसे तो खुद चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ था, और बहुत बड़ा धोखा हुआ था, और ये धोखा मेरी ममानी और मेरे ससुराल ने किया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया और मैं एकदम से खड़ी हो गई। आप लोगों को शर्म नहीं आई एक गरीब मिस्कीन यतीम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? मैंने गुस्से से कहा तो वलीद ने कहा कि तुम्हारी ममानी को पता था कि मैं देख नहीं सकता हूं, और उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? इसमें हमारा क्या कसूर है? तुम्हारे साथ धोखा मैंने नहीं किया, तुम्हारी ममानी ने किया है। उन्होंने हमसे ये कहा था कि उन्होंने तुम्हें बताया है कि मैं देख नहीं सकता, और तुम राजी हो। वलीद ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं राजी हूं? क्या मैं राजी हो सकती हूं एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख ही नहीं सकता? या खुदा, मैं कहां जाऊं? मैंने तो अपनी तमाम कश्तियां जलाकर यहां आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने यही सोचा था कि मैं इस जहन्नुम में दोबारा नहीं जाऊंगी, और अब मैं कहां जाऊं? मैं जोर जोर से कहते हुए रोने लगी। वलीद चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो गए। उन्होंने मजीद मुझसे कोई बात नहीं की। वो जल्दी ही नींद की आगोश में चले गए, और मैं हैरान परेशान जागती रही। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख लग गई, मुझे मालूम ना हुआ। मेरी आंख खुली तो वलीद सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज पर वो भी जाग गए। उन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उन्हें सहारा देना भी जरूरी नहीं समझा कि मुझसे पहले भी तो अपने काम करते थे। ये कमरा उनका था। अंदाजे के मुताबिक वॉशरूम चले गए। फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा, नाज़नीन, क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इतना खराब हो चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं 20 साल की खूबसूरत लड़की थी, और उस पर यह जुल्म हुआ था। मेरी हालत का अंदाजा लगाना दूसरों के लिए मुश्किल था। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ देता है, ये जूता पहनने वाला ही जानता है, और कोई नहीं। मुझे भी तकलीफ हो रही थी, और मेरी तकलीफ सिर्फ मैं ही वाकिफ थी। दिन यूं ही गुजरते गए। मेरा ससुराल में दिल न लगता भी तो कैसे? जिसके आश्रय में आई थी वो तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारी ममानी को हमने हर हकीकत से आगाह कर दिया था, और उन्होंने कहा कि तुम राजी हो। इंसानी हमदर्दी की खातिर वलीद से शादी करना चाहती थी। मुझे वारिस चाहिए था, अब तुम मुझे वारिस दोगी। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे ससुरालियों से कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मेरी ममानी को अंधेरे में नहीं रखा था, लेकिन मेरी ममानी ने मुझे अंधेरे में रखा था। तो क्या जरूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मैंने गुस्से से अपनी सास से कहा, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे बेटे को अंधा ना कहो। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अंधे को अंधा ना कहूं तो और क्या कहूं?
میں ایسی پتھر دل اور بے حس لڑکی ہرگز نہیں تھی، لیکن واقعات و حالات نے مجھے پتھر دل اور بے حس بنا دیا تھا۔ پہلے تو ممانی کے رویے نے مجھے پتھر بنا دیا، اور اب شادی کے بعد ملنے والے اس دھوکے نے مجھے بے حس بنا دیا تھا۔ دوسروں کے جذبات اور احساسات کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے جذبات چکنا چور ہو گئے تھے، میں برے طریقے سے ٹوٹ گئی تھی، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی کہ دل لگانے کی، لیکن میرا دل نہیں لگتا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے حسن کو سراہا جائے، میری تعریف کی جائے، میرا حق مجھے ملے۔ اب میں ہر وقت روتی ہی رہتی تھی۔ ولید بند کمرے میں میری سسکیاں سنتے تھے، مجھے چپ کروانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مجھے ان کا وجود ہی اپنے سامنے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میری شخصیت بالکل منفی ہو گئی تھی۔ اس دوران ولید نے کہا کہ وہ شہر سے دور کہیں جا رہے ہیں اور واپسی پر انہیں دیر ہو جائے گی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاتے تھے اور ڈرائیور کے ساتھ ہی آتے تھے۔ وہ چلے گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں کام وغیرہ بھی کچھ نہیں کر رہی تھی، غصے کے مارے سارا کام نوکرانی کرتی تھی۔ یہاں پر ہر سہولت تھی، نہیں تھی تو خوشی بس میرے دل کی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، میں اٹھ کر کچن میں آئی اور پانی پینے لگی کہ اچانک سے پیچھے سے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ تم بہت خوبصورت ہو، میں نے جب سے تمہارے حسن کو دیکھا ہے تب سے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ آج تمہارا شوہر گھر پر نہیں ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کی غیر موجودگی میں آنا چاہتا تھا تاکہ تم سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں اور روزانہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں بالکونی میں کھڑا دیکھتا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ تم جیسی حسین لڑکی کی شادی ایک ایسے انسان سے ہو گئی جو تمہارا حسن دیکھ نہیں سکتا۔ وہ میرے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں گما کر دیکھا تو اس نے نقاب پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھیں نمایاں تھیں۔ میں قسمت اور حالات کی ماری ہوئی لڑکی تھی، اور جب کسی اور کے منہ سے اپنے لیے تعریف سنی تو مجھے اچھا لگا تھا۔ بجائے اس کے کہ میں اس کی باتوں پر غصہ کرتی، مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگیں، اور میں ایسی باتوں کو سننا چاہتی تھی جو میرے حسن کو سراہیں۔ میں نے اس سے اشاروں میں کہا کہ مجھے بولنے دو، تو اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور روزانہ تمہیں دیکھتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یہاں سے چلے جاؤ، میرے شوہر آ جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے شوہر کی خبر ہے، وہ کل صبح ہی آئے گا۔ لیکن پھر بھی مجھے اپنی ساس کا خوف تھا۔ اس رات تو میں نے اسے بھگا دیا، لیکن اب جب بھی ولید کام سے کہیں باہر جاتے تھے تو وہ نقاب پوش آ جاتا تھا۔ نہ جانے اس نے کون سا چور رستہ بنایا ہوا تھا۔ پہلے وہ کچن میں آ جاتا تھا اور اب میرے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر میرے کمرے میں ہی آ جاتا تھا، اور ہم دونوں ساری رات باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ میرے حسن کی تعریفیں کرتا اور میں سنتی رہتی تھی، اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن وہ ہمیشہ نقاب کیے رکھتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ نقاب ہٹا کر مجھے اپنا چہرہ دکھائے، لیکن اس نے کہا کہ وقت آنے پر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بہت حسین تھیں، اس کی آنکھوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خوبرو نوجوان ہے، اور اس کی آنکھوں سے بھی زیادہ اس کی باتیں اچھی تھیں، یعنی کہ وہ گفتار کا غازی تھا۔ مجھے اس کی محبت بھری باتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن فون کر کے مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا تھا۔ میری زندگی میں جس چیز کی کمی تھی وہ مجھے مل رہی تھی، لیکن ایک نامحرم سے، اور میرا محرم تھا وہ تو میری تعریف کرنے سے قاصر تھا۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ولید کی غیر موجودگی میں وہ آتا رہا اور ہم باتیں کرتے رہے، لیکن کبھی بھی اس نے غلط حرکت نہیں کی تھی۔ میری عقل پر شیطان نے پردہ ڈال لیا تھا۔ مجھے یہ بھی خوف نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے کمرے تک آ جاتا ہے اور وہ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے۔ کسی اجنبی پر اعتبار کرنا کس قدر سخت تھا۔ میرا شوہر تو صرف آنکھوں سے اندھا تھا، لیکن میرا تو دل اندھا ہو چکا تھا۔ میری روح سب کچھ اندھی ہو چکی تھی۔ میں کیا کر رہی ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کتنا غلط کر رہی تھی مجھے احساس نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ میں نے کبھی خود سے سوال نہیں کیا۔ ایک رات ہم باتیں کر رہے تھے کہ ولید کی کال آئی کہ وہ پہنچنے والا ہے، تو میں حیران ہو گئی کہ وہ اچانک سے کیسے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، کیونکہ ولید کی گاڑی کی آواز سنائی تھی اور وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔
اس نے کہا مجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا واقعی جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے تو کیا ضرورت۔ پھر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ولید اندر آئے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے سلام کیا تو میں نے جواب دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے لائٹ آف کی اور مطمئن ہو کر آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ولید سوئے نہیں تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک سے بول پڑے، نازنین تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد بھی اندھے تھے اور میری ماں بے حد حسین تھی۔ خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر میری ماں نے میرے والد سے شادی تو کر لی تھی، لیکن ان کے اندر ایک ویرانی بھی ہمیشہ سے، اور انہیں ایک اندھے انسان کے ساتھ زندگی کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں پیدا ہوا تو والدہ نے اپنا دل مجھ میں لگا لیا، لیکن پھر ان کا دل مجھ سے بھی اٹھ گیا اور پھر انہوں نے اپنا دل کہیں اور لگا لیا۔ ابا کی غیر موجودگی میں روزانہ ایک غیر شخص ہمارے گھر آتا تھا اور میری ماں اس سے باتیں کرتی رہتی تھی اور میں سنتا تھا مگر کہتا کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی ولید نے یہ الفاظ ادا کیے تو میری جان نکل گئی۔ یہ تو میری ہی کہانی تھی جو مجھے سنائی جا رہی تھی، یعنی کہ میری ساس کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا تھا اور میری ساس نے میرے ساتھ بھی وہی ظلم دہرایا۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا تھا کہ میری ساس نے اپنی محرومی کا بدلہ مجھ سے لیا ہے۔ ولید نے پھر سے بولنا شروع کیا تو میں ہمادن گوش ہو گئی، لیکن مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میرا بچپن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ میرا لڑکپن اور پھر میری جوانی آ گئی۔ وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پھر میں اور میری ماں تھے اور میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری زندگی میرے والد کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ان کے گھر آتا ہے اور ان کی بیوی سے باتیں کرتا ہے۔ پھر میری ماں اتنی ڈھیٹ بن گئی تھی کہ انہیں میری والد کی موجودگی اور غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے والد کے سامنے وہ شخص ہمارے گھر آتا تھا اور میری ماں اسے دوسرے کمرے میں لے جاتی تھی اور ان کی باتوں کی آواز آتی تھی مجھے۔ اس عرصے میں مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میری ماں کا کوئی کزن تھا جو ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ مجھے اپنے والد کا دکھ ہوتا تھا۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی ہو میں پیدائشی اندھا نہیں تھا، میں بچپن میں دیکھ سکتا تھا اور میں اپنی ماں کی حرکات کو دیکھتا رہتا تھا اپنی آنکھوں سے۔ آہستہ آہستہ میری بینائی جاتی رہی، کیونکہ یہ اندھاپن میرے باپ کی طرف سے مجھے وراثت میں ملا تھا۔ میں لڑکپن کو پہنچا تو بالکل اندھا ہو چکا تھا اور مجھے خوشی تھی کہ میں اب دیکھ نہیں سکتا ہوں کہ میری ماں کیا کرتی ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، مجھے دوسروں کی خاطر اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنا علاج شروع کیا۔ اور نازنین، شادی کی رات جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا، میں تمہارے حسن کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ولید کہتے کہتے خاموش ہو گئے اور ان کی بات سن کر میرے 14 توق روشن ہو گئے۔ وہ تو اندھے تھے، پھر کیسے انہوں نے میرا حسن دیکھ لیا تھا؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اندھیرے میں ان کے وجود کو دیکھتی رہی جو سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کیسے مجھے دیکھ لیا؟ آپ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دیکھ سکتے تھے یا پھر یہ بھی کوئی بونڈا مذاق تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا؟ میں نے لڑکپن کے بعد ہی اپنی آنکھوں کا علاج شروع کیا۔ میرے ساتھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا، تھوڑے سے علاج میں ہی ایک آپریشن کے ذریعے میری بینائی واپس آ گئی تھی۔ میں وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا اور میں نے خاموشی سے ان کا فیصلہ قبول کر لیا۔ تمہاری تصویر مجھے میری ماں نے نہیں دکھائی کیونکہ وہ مجھے اب تک اندھا سمجھتی تھی اور میں نے ان سے کچھ کہا بھی نہیں۔ میرا دل تو ان سے اٹھ چکا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں دیکھ سکتا تھا اور میں نے تمہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس طرح کی بیوی ثابت ہوتی ہو، بے وفا ہوتی ہو، میرے اندھے پن کا سن کر یا میرا سہارا بنتی ہو۔ لیکن مجھے تمہارا رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہارے سامنے اندھے پن کا ڈرامہ میں نے تقریباً صرف 1 مہینہ ہی کیا اور 1 مہینے میں تم نے مجھے چھوڑ کر اپنا ایک عاشق بھی بنا لیا۔ ولید کی بات سن کر تو جیسے میرے سر پر آسمان گرا تھا، میرے پیروں تلے سے حقیقت میں زمین سرک گئی تھی۔ نازنین، وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں، میں ہی تھا۔ ان کی بات سن کر تو مجھ پر
गशी तारी होने लगी थी। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आपने ये सब क्यों किया मेरे साथ? मैंने हिम्मत करके वलीद से सवाल किया। वलीद ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और वही नकाब दराज से निकाला और अपने चेहरे पर पहन लिया। तो मैंने देखा ये वही शख्स है जो मुझसे मिलने आता था। मैं अपने शोहर से इस कदर नफरत में मुब्तला हो गई थी कि मैंने कभी गौर नहीं किया था कि मेरे शोहर की आंखें जिन्हें मैं देखती हूँ नकाब के पीछे। नाज़नीन, अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता किसी हादसे में तो क्या तुम किसी और से राब्ता इस्तवार कर लेती? वलीद के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था। मेरा दिल कर रहा था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे इस नकाबपोश से मोहब्बत हो गई थी। फिर वो मेरा शोहर ही था और अब मैं कहाँ जाऊं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और उसमें उसकी सजा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था, उसे आजमा कर। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार को जान गया हूं कि तुमने एक अजनबी से सिर्फ बातें की, अपने हदूद का ख्याल रखा। तुम्हारी एहसासात और जज्बात में पाकीज़गी और मैंने तन्हाई में देख ली थी। मुझे एहसास हो गया था कि तुम्हें सिर्फ मोहब्बत भरी बातों की ज़रूरत थी। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं थी। तुम्हारे अंदर एक एहसास कमतरी था और बस। नाज़नीन, मैं तुम्हें क्या खाक माफ़ करूँगा, बल्कि मैं तो इस काबिल नहीं कि तुम मुझे माफ़ करो। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। गलत तुमने मेरे साथ नहीं किया, बल्कि गलत मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम्हें आजमाइश में डालकर किसी और की सजा तुम्हें देखकर। वलीद ने कहा तो मैं रोते हुए उनसे लिपट गई और मैंने कहा कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, वो भी मुझे माफ़ कर दें। हम इंसान खता के पुतले हैं, गलती से पाक सिर्फ खुदा की ज़ात है। मुझे एहसास हो रहा था कि अंधे वलीद नहीं थे, अंधी मैं थी। आज खुदा ने वलीद के साथ मुझे भी बिनाई अता कर दी और मैं उसकी शुक्रगुजार थी। सच कहते हैं खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं।